گزشتہ جمعے 5 عمل آپ احباب کے سامنے رکھے تھے، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 6واں عمل، اور آج کا پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ بحسنات، جو قیامت کے روز آئیں گے اور ان کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں ہوں گی، امثالی بتہامہ، جن کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، بیزن، اور نیکیاں چمک رہی ہوں گی۔ نیکیاں لے کے آئیں گے اور نیکیاں بھی تہامہ احد پہاڑ جیسی ہوں گی، اور وہ نیکیاں بھی چمک رہی ہوں گی۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، ہباء منصورا، اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے فضا میں گرد و غبار اڑتا ہے۔ اور یہ ہباء منصورا ان ذرات کو کہا جاتا ہے، کبھی روشن دان میں سے، کھڑکی میں سے، یا دروازے کے سوراخ میں سے آپ دیکھیں سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی ہیں، اور ان سورج کی شعاؤں اور کرنوں میں ہلکے ہلکے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں جو پکڑے نہیں جا سکتے۔ ہباء منصورا ان ذرات کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ فضا میں اڑا کے رکھ دے گا۔ صحابی رسول ثوبان پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں صفہم لنا، اے اللہ کے رسول تھوڑی سی بات کی اور وضاحت کر دیں، تھوڑا سا اوپن کر کے اور بیان کر دیں، ان لوگوں کی صفات کیا ہیں، کن کے عمل اس طرح برباد ہوں گے کہ نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں اور نیکیوں سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ثوبان کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی قوم قبیلوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہیں جیسے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے، مگر ان کا ایک جرم یہ ہوگا کہ جب جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو باتیں بڑی نیک کرتے ہیں، جب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو نماز کے لیے بھاگتے ہیں، جب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو کوئی غلط بات آ جائے تو استغفر اللہ کہتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے جھرمٹ میں ہیں تو تم ان میں نیکی ہی نیکی دیکھو گے، برائی کا عنصر کوئی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو جب تنہائی ملتی ہے، بند کمرہ ملتا ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو برے کام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کی خلوت اللہ سے بے خوف ہو کے گزرتی ہے، جب لوگوں کے سامنے ہیں تو اللہ کا خوف طاری کرتے ہیں، بظاہر اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اے میرے صحابی ثوبان، تو ان لوگوں کی تنہائی بڑی گندی ہوتی ہے، اور انسان کا اصل امتحان ہی اس کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کا اصل امتحان ہی اس کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے برائی نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے غلط بات نہیں بولے گا، لوگوں کے سامنے غلط نہیں دیکھے گا، لوگوں کے سامنے غلط نہیں سنے گا، امیج خراب ہونے کا خطرہ ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے۔
لیکن جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو یہ بات بھول جاتا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں آسمان والا ضرور دیکھ رہا ہے۔ جو لوگوں سے ڈرتا ہے اور ان کے سامنے غلط بات، غلط حرکت نہیں کرتا، اور اتنا بے خوف ہے، اتنا بے لگام ہے کہ تنہائی میں جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیتا ہے۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کا ہمارا کوئی ایسا نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ایمان کا اور اس کے ایمان کی کسوٹی کا پتہ تو تب چلتا ہے جب وہ بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری اس برائی پہ کوئی گواہ نہیں۔ ارے جس کے پاس آنکھیں ہیں، جس کے پاس کان ہیں، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا دل ہے، جس کے پاس 2 ہاتھ ہیں، اسے کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 4 گواہ میرے اور آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، سورہ کہف اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو دل چاہتا ہے کرو، لوگوں کے جرمٹ میں بیٹھ کے کرو، تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تنہائیوں میں چلے جاؤ، اندھیروں میں چلے جاؤ، تب بھی میں تمہیں واچ کر رہا ہوں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کل حشر کے میدان میں اللہ فرماتے ہیں یہ کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں جن سے غلط دیکھا تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ دل جس میں غلط امیدیں اور امنگیں ابری، جذبات ابرے، یہ دل تیرے خلاف گواہی دے گا۔ کل اولئک کان عنہم مسئولا، میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو تیرے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، دنیا میں زبان بولتی ہے، کبھی ہاتھوں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا، قدموں کو بولتے نہیں دیکھا، کانوں کو بولتے نہیں دیکھا، آنکھوں کو بولتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم۔ جب یوم الحساب ہوگا زبان سے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت واپس لے لے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ہاتھ باتیں کر کے بتائیں گے اللہ ہاں میں نے یہ جرم کیا اور اس نے مجھ سے کروایا۔ جب اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے بندے سے کہیں گے تو نے یہ غلط کیا، میرے نبی نے فرمایا وہاں بھی یہ چالاک انسان ہوشیاری کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے گواہ لاؤں تو اور خوش ہوگا کہ جب میں نے برائی کی تھی گواہ پاس تھا ہی کوئی نہیں، نہ باپ نے دیکھا تھا، نہ ماں نے دیکھا تھا، نہ بھائی نے دیکھا تھا، نہ یار دوست کو پتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو حکم دیں گے گواہی دو اس نے غلط کیا ہے، اور انسان کے جسم کا ایک ایک عضو بول کے خود اسی انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسان کے قدم جن کے ساتھ چل کے یہ غلط رستے پہ گیا ہے، جا کے برائی تک پہنچا ہے، برائی کر کے اپنے گھر واپس آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قدم تیرے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ چل کے گیا ہے۔ نبی نے فرمایا جس انسان کی تنہائی گندی ہے، جس انسان کی تنہائی ناپاک ہے، جو انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، نماز کے لیے بھی بھاگتا ہے لیکن تنہائی گندی ہے، اس انسان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تو تنہائی گندی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قیامت کے روز ایسے اڑائیں گے جیسے گرد و غبار فضا کے اندر اڑتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔